السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کی دعا کون سی ہے؟ جب ہم تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو 2 رکعت پڑھتے ہیں 2 رکعت پڑھتے ہیں، تو 4 رکعت پڑھنے کے بعد جو تھوڑی سی دیر بیٹھتے ہیں اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تراویح کی دعا لوگ پڑھتے ہیں۔ تو یہی سوال پوچھا گیا ہے کہ تراویح کی دعا کون سی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو تراویح کی دعا بتا دوں، پھر اس کے بعد اور جو مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر تراویح کی دعا یاد نہ ہو تو کیا کریں، کیا تراویح کی دعا پڑھنا ضروری ہے، کیا ہم خاموش بھی رہ سکتے ہیں یا کوئی اور قرآن مجید کی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سارے مسئلے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو تراویح کی دعا دیکھیے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، پاک ہے وہ اللہ جو ملک اور بادشاہت والا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو عزت والا اور عظمت والا اور ہیبت والا اور قدرت والا اور بڑائی والا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو بادشاہ ہے، زندہ رہنے والا ہے، نہ اس کے لیے نیند ہے اور نہ موت ہے، وہ بے انتہا پاک ہے، بے انتہا مقدس ہے، ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور روح کا پروردگار ہے۔ الہی ہمیں آگ سے بچانا، اے بچانے والے، اے پناہ دینے والے، اے نجات دینے والے۔ یہ تو ہو گیا اس دعا کا ترجمہ۔ اب ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ تراویح کی دعا یاد نہیں ہوتی ہے، تو اب جن لوگوں کو تراویح کی دعا یاد نہیں ہے تو وہ کیا کریں؟ تو بھائی وہ کچھ اور پڑھ لیں۔ 4 رکعت کے بعد جو تھوڑی دیر ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا، تو اس میں ہم جو چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کہیں مسجد میں امام صاحب 4 رکعت کے بعد بہت دیر بیٹھتے ہیں تو اس درمیان میں ہم جو چاہیں وہ عبادت کا کام کر سکتے ہیں، اور اگر خاموش بیٹھنا چاہیں تو خاموش بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ جو تراویح کی دعا ہے یہ کوئی سنت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ سنت ہو۔ ہاں، یہ جو تراویح کی دعا کے الفاظ ہیں، علماء اکرام نے بہت ساری روایات سے یہ الفاظ لے کر لوگوں کی سہولت کے لیے ان تمام الفاظ کو جو بہت ساری روایتوں میں آئے ہیں جمع کر دیا لوگوں کی سہولت کے لیے کہ بھائی اس دعا کو پڑھ لو، تاکہ لوگوں کا مائنڈ بھٹکے نہ کہ آخر کیا پڑھیں کیا پڑھیں۔ لیکن یہ دعا پڑھنا کوئی سنت نہیں ہے۔ اگر مان لیجیے آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یاد کر سکتے ہو تو یاد کر لو، بہت اچھی بات ہے۔ یہ دعا یاد نہیں ہے تراویح کی تو اس کی جگہ آپ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہو، استغفار بھی پڑھ سکتے ہو، آپ خاموش بھی بیٹھ سکتے ہو، قرآن مجید کی کوئی سورت بھی پڑھ سکتے ہو، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہو، زیادہ آپ کو وقت مل رہا ہے تو نفل نمازی بھی پڑھ سکتے ہو۔ یہی خواتین کے لیے بھی ہے۔ تو یہ جو تراویح کی دعا ہے یہ سنت نہیں ہے۔ سب سے پہلے غلط فہمی یہ دور کرو۔ بہت سارے لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں، اسی لیے اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ پڑھ لو تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھو گے تو آپ جو چاہو وہ پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ تراویح کی دعا کا مسئلہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہ دعا بھی آپ لوگوں کو پتہ چل گئی ہوگی کہ تراویح کی دعا کون سی ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔